السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کمپنی کا سٹاک خریدا تو اصل میں اس نے کیا خریدا ہوتا ہے؟ کیا اس نے اس کمپنی کا کوئی پروڈکٹ خریدا یا پھر وہ کمپنی کا مالک بن گیا؟ اگر آپ بھی سٹاک مارکیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن فائنینشیل ٹرمز آپ کو مشکل لگتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس چینل سرمایہ سیکھو پر ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج اور انویسٹنگ کی دنیا کو بالکل آسان اور پریکٹیکل انداز میں سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت سمپل مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے محلے میں ایک بیکری ہے جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، روز کسٹمرز آ رہے ہیں، بزنس بڑھ رہا ہے۔ بیکری کا مالک اب دوسری برانچ کھولنا چاہتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، نئی برانچ کے لیے اسے مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو بینک سے قرض لے یا پھر لوگوں کو اپنے بزنس میں حصہ آفر کرے۔ وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، بیکری کو 100 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے آپ ان میں سے ایک یا زیادہ حصے خرید سکتے ہیں اور میرے بزنس کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ اب جو شخص اس بیکری کا ایک حصہ خریدتا ہے وہ دراصل اس بیکری کی اونرشپ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خرید رہا ہوتا ہے۔ اس اونرشپ کے ٹکڑے کو ہم شیئر یا سٹاک کہتے ہیں۔ یعنی سیدھی سی بات، سٹاک کسی کمپنی کی اونرشپ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کمپنی کا سٹاک خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے جزوی مالک بن جاتے ہیں، چاہے آپ کے پاس صرف ایک ہی شیئر کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ ہے ڈیویڈنڈ۔ اگر کمپنی اچھا منافع کماتی ہے تو وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو منافع کا کچھ حصہ دیتی ہے، اسی پیمنٹ کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ کو ڈیٹیل میں ہم اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ دوسرا طریقہ ہے شیئر کی قیمت کا بڑھنا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کمپنی کا شیئر 100 روپے میں خریدا، کچھ سالوں بعد کمپنی کا بزنس بڑھتا ہے، منافع بڑھتا ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نتیجہ، شیئر کی قیمت 100 سے 150 روپے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس وقت شیئر بیچ دیتے ہیں تو دراصل 50 روپے کا فرق آپ کا منافع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا بھی ضروری ہے، سٹاک مارکیٹ صرف منافع ہی نہیں دیتی، اس میں رسک بھی ہوتا ہے۔ اگر کمپنی کی پرفارمنس خراب ہو جائے، اس کا بزنس نیچے چلا جائے یا لوگ اس پر اعتماد کم کر دیں تو شیئر کی قیمت گر بھی سکتی ہے، اور اس وجہ سے انویسٹنگ کرنے سے پہلے سیکھنا اور ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے سٹاک کیا ہوتا ہے سمجھ آ گیا، لیکن یہ سٹاک خریدا کہاں سے جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج یا مختصراً PSX۔ یہ پاکستان کا آفیشیل سٹاک مارکیٹ ہے جہاں سینکڑوں کمپنیز کے شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی بڑی منڈی میں مختلف دکانیں ہوتی ہیں۔ PSX کا پورا سسٹم کیسے کام کرتا ہے، اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے اور شیئرز اصل میں خریدے کہاں سے جاتے ہیں، یہ سب ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ سٹاک کسی کمپنی کی اونرشپ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ آپ سٹاک سے ڈیویڈنڈ یا شیئر کی قیمت بڑھنے کی صورت میں منافع کما سکتے ہیں، لیکن ہر انویسٹمنٹ کے ساتھ رسک بھی موجود ہوتا ہے، اور پاکستان میں شیئرز پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ذریعے خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ ایک ضروری بات، یہاں ویڈیو صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہے، یہ کسی بھی قسم کی فائنینشیل یا انویسٹمنٹ ایڈوائز نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنا ریسرچ ضرور کریں یا کسی کوالیفائڈ فائنینشیل ایڈوائزر سے مشورہ لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ سٹاک مارکیٹ کو بالکل شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیں۔